9 سالہ گڈو اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اس وجہ سے سبھی کا لاڈلا بھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی، ایسا کم و بیش ہی ہوتا کہ اس کی کسی بات سے انکار کیا جائے۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، اس کی شرارتیں اور حرکتیں اتنی پیاری ہوتی کہ ٹوٹ کے پیار آتا، اور تو اور اس کی باتیں بھی بڑی دلچسپ تھی، یوں وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ گڈو ابھی 9 سال کا ہونے کے باوجود حساس اور ہر ایک کا بہت خیال کرنے والا بچہ تھا۔ ایک دفعہ اس کے دادا حضور مطالعہ کرتے کرتے اپنی کرسی پر ہی بیٹھ کر سو گئے۔ ہاتھ میں اینک پڑی ہوئی تھی، نیند کا غلبہ اتنا تھا کہ ہاتھ سے کب اینک چھوٹ کر گرے انہیں علم نہ ہو سکا۔ وہ تو اچانک گڈو ان کے کمرے میں آیا، اسے انہیں اپنی نئی نظم سنانا تھی جو آج ہی ٹیچر نے یاد کرائی تھی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نگاہ فوراً نیچے گری اینک پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ لپک کے اس کے پاس پہنچا، اینک ٹوٹ چکی تھی، اسے بے حد رنج ہوا۔ وہ دھیرے سے کمرے سے نکلا تاکہ دادا ابو کی نیند خراب نہ ہو، اور کمرے سے باہر جاتے ہی اپنے ابا جان کی جان ہلکان کرنے لگا۔ بس ایک ہی رٹ ابھی اینک بنوائیں، ناچار اس کے ابو کو اٹھنا ہی پڑا۔ دونوں اینک کی دکان پر گئے اور بنوا کے اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے۔ وہاں دادا ابو پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ بنا اینک کے انہیں کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا۔ گڈو فوراً ان کے پاس اینک لے کر لپکا اور اپنے ہاتھ سے پہنائی۔ دادا ابو بہت خوش ہوئے۔ دادا ابو کو جب ساری بات کا علم ہوا، انہیں گڈو پر بہت پیار آیا، انہوں نے اس سے خود سے چمٹا لیا۔ گڈو ایسا ہی تھا، سب کا خیال رکھنے والا، بہت محبت کرنے والا بچہ تھا۔ وہ ہر سال 14 اگست کے لیے پیسے جمع کرتا اور جشن آزادی کی تیاری کے لیے گھر کا ہر فرد اسے الگ سے بھی پیسے دیتا، جس سے وہ اپنی امی کے ساتھ جا کے ڈھیر ساری شاپنگ کرتا اور پھر گھر کو سجاتا۔ گھر میں تقریب رکھی جاتی، سب بچوں کو بلوایا جاتا۔ اس تقریب میں بچوں کے لیے مختلف کھیل، تقریری مقابلے، ملنی نغمے وغیرہ ہوتے۔ پھر بڑے بزرگ آزادی کی داستانیں سناتے، قیام پاکستان کے بارے میں بتاتے اور بچوں کو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا درس دیتے۔ غرض ہر تقریب میں نہ صرف کھیل کود ہوتا بلکہ بہت سی معلوماتی چیزیں بھی ہوتی جن سے بچے بے حد لطف اندوز ہوتے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی گڈو بہت پرجوش ہو جاتا اور اپنی تیاریاں شروع کر دیتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 14 اگست کافی قریب آ چکا تھا اور وہ اسکول جانے سے پہلے ہی سے امی سے کہہ کر گیا تھا کہ آج ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جائے گا، اس لیے گڈو کی امی اب جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ گڈو اسکول سے آتا ہی سب کو سلام کرتا، کچن میں پہنچا جہاں اس کی امی کھانا بنا رہی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا آپ ابھی تک فارغ نہیں ہوئی؟ وعلیکم السلام بیٹا، فارغ ہی ہوں، بس سب کو کھانا دے دوں، آپ بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، دوپہر ساتھ کھانا کھا کر انشاءاللہ نکلیں گے۔ گڈو کی بانچیں کھل گئیں۔ جی امی، بس ابھی آیا۔ گڈو کی والدہ نے جلدی سے کھانا لگایا اور سب کو بلانے چل دی۔ دادا ابو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بولے، بھائی ہمارا گڈو کہاں ہے؟ گڈو بھاگتا ہوا آیا۔ جی دادا ابو، میں آ گیا۔ شاباش میرا بچہ، اور سناؤ کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا دادا ابو، آج کل سب 14 اگست منانے کی تیاری میں مصروف ہیں، میں بھی آج بازار جاؤں گا۔ گڈو کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ دادا ابو پوتے کو خوش دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہی وہ امی کے سر ہو گیا۔ چلیں امی جلدی کریں، باہر اندھیرا ہو جائے گا۔ گڈو نے بے صبری سے کہا تو امی مسکرانے لگی۔ جی بیٹا، آپ جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں عبایا پہن کر آتی ہوں۔ گڈو خوشی خوشی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور رخسانہ ہاتھ کے ہاتھ کام نمٹا کر عبایا پہننے چلی گئی۔ گاڑی بازار میں داخل ہوئی تو گڈو پرجوش انداز میں بولا، امی سب سے پہلے اس دکان میں چلیں گے جہاں بہت اچھے جھنڈے ملتے ہیں۔ رخسانہ مسکرائی اور بولی، اچھا جی میرے پیارے شہزادے۔ گڈو جیسے ہی جھنڈا لے کر دکان سے نکلا، اس کی نظر دکان کے چبوترے پر بیٹھے ایک بچے پر پڑی جو مسلسل رو رہا تھا اور اپنی امی سے کوئی ضد کر رہا تھا۔ ابھی وہ بچے کے پاس جانے ہی والا تھا کہ اس کی امی کی آواز آئی، گڈو بیٹا کہاں رہ گئے؟ یہ کہانی آگے بھی جاری ہے۔